اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کے سامنے اللہ کی کتاب کی ایک آیت یاد دہانی کے طور پر پڑھی۔ مالک فرماتا ہے بندگی کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کو بھی اسی نے پیدا کیا تھا، تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، تاکہ گناہوں سے بچ جاؤ، تم اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ گویا۔ اور وہ اللہ جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، آسمان سے پانی نازل کیا اور بارشیں برسائیں، اور یہ جو کھانا آپ کھا رہے ہیں، پکا رہے ہیں، روٹیاں پکا رہے ہیں، یہ تو اللہ نے بارش برسائی تھی تب گندم اگی تھی۔ یہ کسی بابا نے، پیر نے، پیغمبر نے نہیں کیا تھا، یہ اللہ نے کیا تھا۔ 7 سال قید رہا یوسف علیہ السلام کے دور میں، ایک پانی کا قطرہ کوئی پیغمبر نہیں نیچے لا سکا ہے جب تک اللہ نے بارش نہیں برسائی۔ ایک دانہ کوئی نہیں اگا سکا ہے گندم کا، جب اللہ نے بارشیں برسائیں پھر دانے اگے۔ اور طریقہ بھی اللہ نے بتایا تھا، اس طرح گندم اگاؤ، اس طرح اسٹور کرو، اس طرح یہ کرو، اس طرح وہ کرو۔ دیکھا اللہ کتنے علم والا ہے، کتنا خیر خواہ ہے انسانوں کا، لہٰذا اس اللہ کی بندگی کرنی چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر جا کے کہا کہ میرے جیل کے ساتھیوں بتاؤ، جگہ پھیلے پھیلے اللہ بہتر ہے یا ایک اللہ بہتر ہے جو اوپر واحد القہار ہے؟ کہ یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر دعوت دی اپنے جیل کے ساتھیوں کو، اور ساتھ ہی کہا کہ دیکھو میں نے ان کافروں مشرکوں کا طریقہ چھوڑ دیا جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں کی بندگی کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں۔ میں نے اپنا طریقہ اختیار کر لیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا، اور ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ان مشرکوں کو کہو کہ تم یا ابراہیم عزیز نہیں پکارتے ہو، تم لات منات حبل کو پکارتے ہو، میں نہیں ہوں۔ قل انما ادعو ربی، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں۔ یہی بات آج ہم نے اپنی قوم کو کہنی ہے کہ تم یا رسول مدد کہتے ہو، یا علی مدد کہتے ہو، میں ان کو پکارنے والا نہیں ہوں، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے زمین اور آسمان بنایا ہے۔ وہ ہے ہمارا معبود، وہ ہے ہمارا داتا، وہ ہے ہمارا دستگیر، وہ ہے ہمارا مشکل کشا، وہ ہے ہمارا حاجت روا، بغیر واسطے وسیلے کے پکارے جانے کے لائق، رکوع اور سجود کے لائق ایک اللہ ذات ہے۔ اللہ کے بندو یہ ایمان لاؤ گے تب تمہاری جان جہنم کی آگ سے بچے گی، تب تمہاری نمازیں قبول ہیں، تب تمہارے روزے قبول ہیں، تب تمہارا عمرہ اور حج قبول ہے۔ اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہو تو ان مزاروں کے اوپر اسی طرح چادریں چڑھاتے رہو گے، عرس اور میلے کرتے رہو گے، رکوع اور سجدے کرتے رہو گے، نبیوں اور ولیوں کے ثابت کرتے رہو گے، تمہارے سارے اعمال تمہارے منہ کے اوپر برباد کر دیے گئے، منہ کے اوپر مارے جائیں گے۔ اور تم اور ہم کیا چیزیں؟ مالک فرماتا ہے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ میرے انبیاء بھی شرک کرتے میں ان کا سارا کیا کرا برباد کر دیتا۔ تو اللہ کے بندو غور کرو، آج مسلمانوں کی جو درگت بنی ہے پوری دنیا کے اندر، یہ اسی شرک کی وجہ سے ہے۔ اللہ جانتا ہے، کوئی اور ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آج اللہ کو اپنا معبود مان لے اور اکیلا معبود مان لے، کوئی طاقت دنیا کی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ جس کے ساتھ ہو جائے، بتاؤ اللہ کے بندو، کبھی تعداد کا رونا روتے ہیں، کبھی وسائل کا رونا روتے ہیں، کبھی دوسری معیشت کا رونا روتے ہیں۔ بھائی رونا ایک بات کا ہے کہ تم مومن نہیں ہو۔ کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی ہے، کوئی چکرالوی ہے، سہروردی ہے، نقشبندی ہے، صوفی ہے، اور بتاؤ مسلمان کہاں ہیں؟ بتاؤ اللہ کے بندوں، کوئی ایک ملک بتاؤ جہاں اللہ کا قانون 100% نافذ ہو، ایمان ہو، شرک نہ ہو، بتاؤ اللہ کے بندوں، تم نہیں بتا سکتے ہو۔ اس لیے آج بھی موقع ہے اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دیکھو یہ تندور کیسا آواز جوش کے ساتھ، اس کے اندر اگر کسی کو ڈال دیا جائے اس کی کیا حالت ہو جائے؟ اور وہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑی آگ ہے جس کے اندر انسانوں کو ڈالا جائے گا اور جنوں کو ڈالا جائے گا، اسی شرک کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔